دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد وہ الگ ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب۔ تو ہم سب مل کر اپنے ملک کو ظلم سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دغا بازی فریب سے پاک کریں، بد کرداری سے پاک کریں، اور جو بہت زیادہ بے حیائی ہے اس سے پاک کریں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں، معافی مانگیں۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کہ زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ توبہ کرنا سب گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک دفعہ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے لوگوں کے، مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ! آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے۔ کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے، اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے۔ اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے، جو میرا رب خود اس کو کیلکولیٹ کر کے قیامت کے دن کہے گا، میرا بندہ، میری بندی، یہ تیرے ندامت کے آنسو، یہ تیرے دکھ کے آنسو، حتیٰ کہ خوشی کے آنسوں پر بھی اللہ خوش ہو کے اجر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا، ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ تھے، کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں، اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نہیں آ رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے، کھچ جائے گا، ایک خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بیٹی، جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو، موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائیو، دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ بچپن میں انگلش میڈیم سکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے۔ ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے نا دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں تو ایسے بیٹھا ہو۔ تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا یہ امریکن اسکول۔ اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے۔ ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے، میرا باپ کیا ہے۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن وہ یاد نہیں،
لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے، تیسری چوتھی جماعت تک میں تھا، 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی، تو 8 سال ان کے بیٹے جوان تھے، اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے، اتنا ادب، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے، تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پارکر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نے ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی ہے، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتی ہے۔ خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو اور راضی کرو۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا نماز، چل رہے ہیں اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ کے کھڑے، اس وقت محراب نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے پیچھے ہٹنا شروع، پہلے آگے گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر واپس ہٹے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے، تو پچھلوں کو تو نہیں پتہ چلا، اگلی صف والوں نے دیکھا کہ آجا کی تعلق نبی نے، جب آپ نے سلام پھیرا ایک دم سارے بولے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کبھی نہیں نماز آپ نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، اب جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش پر جا کر اس کی چھت پڑتی ہے، تو آج تک تو پہلا آسمان ہی نہیں دیکھا جا سکا، وہ کیا نظر تھی جو 7 آسمان چیر کر جنت کو دیکھ لے، اور کہا انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، وہ میں نے گچھے دیکھے تو میں چلنا شروع ہو گیا اور قریب ہو گیا، اور مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اس آنکھ کو آپ کیسے جھٹلاؤ گے؟ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے، خامند اپنی بیوی کو دے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خامند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں، یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ ہاں حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے، تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، سبحان اللہ، حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا، میرے نہیں عائشہ دوڑ لگائیں، بکجی لگائیں، تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی، کہنے لگے میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے، چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 آگے، وہ غائب ہو گئے، پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں، کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی،
تو ہم نے کہا حاضی بتل کا عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی ایک دوڑ میں نے جیتی، یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ، 2 دفعہ، 2 دفعہ، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے، تو میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں، بچے کو تیار کرایا۔ آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے۔ ہاں، ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتہ